اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ذوالجلال کو کون سے اعمال اتنے پسند ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، آپ اور میں اگر مسکرائیں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک مسلمان مسکرایا، لیکن جس چیز کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کا معنی یہ سمجھیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3740، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیے سمجھ لو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کون سے اعمال ہیں جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ آؤ کسی کو اگر یہ پریشانی ہے کہ میرا حساب ہوا تو کیا بنے گا، کوئی ایسے کام کر لو کہ حساب ہو ہی نہ۔ کون سے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ والذی لہ امرأۃ حسناء، خوبصورت بیوی ہے، فراش لین، نرم و ملائم بستر ہے، حسن، اور وہ بھی نرم و ملائم ہی نہیں خوبصورت بستر ہے، یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ چاہتا تو سویا رہتا۔ اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کو جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اسے پسند بھی کرتے ہیں اور اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَبْشِرْ، خوش بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا شخص جس کو دیکھ کے رب تعالیٰ مسکراتے ہیں، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ، سفر کر رہا ہے، قافلہ ساتھ ہے، سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پورے کا پورا قافلہ سو جاتا ہے، یہ وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے پسند بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے، تبسم فرمائے، اللہ ذوالجلال قیامت کو اس کا حساب نہیں لے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کے قافلے میں نکلا ہے، صرف ایک ہی غم ہے، یا تو آج میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا اللہ ذوالجلال کی نصرت اور مدد سے فتح یاب ہو جاؤں گا۔ ایسا انسان جو یہ نیت لے کے نکلتا ہے، دشمن کے سامنے پہنچتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے کافی ہو جاتے ہیں، وہ واپس بھی آ جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اس آدمی کو دیکھ کے بھی اللہ مسکراتے ہیں اور اس کا بھی قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی چوتھا عمل بھی بتایا، اور یہ عمل بھی آج کمزور ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آیا، صحابہ سے کہا
من یضم او یضیف هذا الرجل، کون ہے اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی ایک کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ سعادت میں لینا چاہتا ہوں۔ مہمان کو لے کے گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا ہاں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا الا قوت صبیانی، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ ہم تو پہلے کال کرتے نا کہ لے آؤں کہ نہ لاؤں، ڈر ہے نا کہ کل کی روٹی ہماری بند ہوگی تو کیا بن جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر مہمان اور مہمان کی قدر نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس شخص میں خیر نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ خیر و بلائی سے محروم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مہمان کو لے آئے، خامد بیوی کو کہتا اچھا ایسا کرو بچوں کو سلا دو، آج یہ کھانا تو مہمان کو کھلائیں گے۔ اپنی اور بیوی کی تو فکر ہی نہیں کی نا، بچوں کو بھی سلا دو۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کا نقشہ میں کیسے کھینچ سکتا ہوں؟ مہمان کو کھانا کھلانا تھا، وہ اکیلا تو نہیں کھائے گا، تو کہا اصبحی سراجکی ونومی صبیانکی، بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو۔ ساتھ بیٹھ گئے ہیں، مہمان یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ صرف مہمان کو کھلا رہے ہیں، وہ اندھیرے میں کیا کر رہے ہوں گے کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ بھی کھا رہا ہے، وہ خالی ہی منہ کو حرکت دے رہا ہوگا نا۔ ادھر مہمان نے کھانا کھایا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیے اور اللہ ذوالجلال نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ اس مثالی مہمان نوازی پر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال تبسم فرمائے، مسکرائیں، لا حساب علیہ، اس کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ ہم تو آج چلاکیاں دکھاتے ہیں نا، جس کو کچھ کھلانا پلانا ہو تو کہیں گے اوے منٹو لے کے آؤ بھائی، وہ جلدی سے لے آتا ہے۔ جس کو نہ کھلانا پلانا ہو اوے گھنٹو لے کے آؤ، وہ واقعتاً گھنٹے میں آتا ہی نہیں۔ یہ چلاکیاں کرنے والے تو اتنے بڑے انعام نہیں لے سکتے۔ یہ انعامات تو اللہ نے رکھے ہیں جن کے دل میں مومنوں کی محبت ہے، خیر خواہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے، میرا مشورہ، میرا مال اور میری صلاحیت، جس چیز کا بھی میں مالک ہوں، میں اس سے اللہ ذوالجلال کو راضی کیسے کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ